صفحہ نمبر 74 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں. اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور، مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات. حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ. یہاں پر ایک خاص مضمون جو عورتوں کی تعلیم کے متعلق ہے اور نہایت مفید ہے، جس کو حضرت حکیم الامت مقتدائے ملت علامہ زمائے قطب دوران مولانا و مرشد حافظ قاری حاجی مولوی شاہ اشرف علی نور اللہ مرقدہ نے پرچہ القاسم میں مرحمت فرمایا تھا، مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی غرض سے درج کیا جاتا ہے. بعض مشکل الفاظ کا ترجمہ حاشیہ پر کر دیا گیا ہے. اس مضمون کے بعد علم کی بزرگی کا بیان ختم ہو جائے گا اور طہارت کی فضیلت بیان ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاح معاملہ، تعلیم نسواں. ہر چند کے بعد ورد و حدیث، ہر چند کے بعد ورد و حدیث طلب العلم کہ جو شخص علم کے ساتھ بخل کرے تین چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مبتلا ہوتا ہے، یعنی مر جاتا ہے یا بھول جاتا ہے یا بادشاہوں کا درباری ہو جاتا ہے. حاصل اس کا بھی یہی ہے کہ علم سے نفع کی کوئی صورت نہیں. اس مبحث پر مستقل کلام کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، خصوصاً جب کہ اس کے بہت قبل سے رسالہ القاسم کی جلد اول صفحہ 1 میں مجملاً اس سے تحرز بھی ہو چکا ہے، لیکن بوجہ بعض اوقات و خصوصیات کے کہ زیادہ ان میں ہندوستانی مستورات کے حالات ہیں جن کا مشاہدہ اکثر ہوتا رہتا ہے. اس میں مستقل اور کس قدر مفصل گفتگو کیے جانے کو مقتضی ہونے کے سبب اس کا بقدر ضرورت مقرر ذکر کیا جاتا ہے. سو جاننا چاہیے کہ اس مقدمے میں جہاں تک تنبیہ کیا گیا ہے، تین خیال کے لوگ ہیں. ایک وہ کہ تعلیم نسواں کے نہ مخالف ہیں نہ حامی، مگر تعلیم کا اہتمام نہیں. دوسرے وہ کہ اس کے مخالف ہیں. تیسرے وہ کہ اس کے حامی ہیں. اور ان سب سے مختلف کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں. چنانچہ اول طبقہ کی کوتاہی جو سب کو کوتاہیوں سے اشد و اعظم ہے، یہ کہ سرے سے مستورات کو تعلیم دینے ہی کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، نہ مردوں کے نزدیک اور نہ خود ان مستورات کے نزدیک. اور دلیل ان لوگوں کی جو ان کے اشتباہ کا منشا ہو گیا ہے یہ ہے کہ کیا عورتوں کو کوئی نوکری کرنا رہ گیا ہے جو ان کو پڑھانے کا اہتمام کیا جائے. معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے نہ تعلیم کی غرض سمجھی اور نہ ان نصوص و روایات میں غور کیا جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایک درجہ میں تحصیل علم کو فرض و واجب قرار دے رہے ہیں، اور نہ اس تعلیم کو سمجھا جو کہ فرض ہے. سو سمجھ لینا چاہیے کہ علوم سے غرض نوکری نہیں ہے، کیونکہ جو علم عین واجب التحصیل ہے وہ علم معاش نہیں، بلکہ وہ علم دین ہے جس سے انسان کو عقائد و اعمال اور معاملات و معاشرات و اخلاق درست ہوں، جس کا ثمرہ دنیا میں اولئک علی ھدی من ربہم کی دولت اور آخرت میں اولئک ھم المفلحون کی بشارت سے. سو اس کا وجوب ظاہر ہے.
سمن میں عقلاً بھی ہے، سمن بھی ہے عقلاً بھی ہے۔ دلائل سمیہ یہ ہے طلب علم ضروری ہے اور دلیل عقلی یہ ہے کہ اصلاح و عقائد و اعمال کی فرض ہے اور وہ موقف ہے اور ان کی تحصیل پر چنانچہ ظاہر ہے اور فرض کا موقف علیہ فرض ہے۔ جس پر کوئی چیز موقوف ہو، اگرچہ علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور عورتوں کو دین سکھانا، علم سکھانا بہت بڑی ذمہ داری اور اصول کا کام ہے۔ اسی سے نسلیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔